بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ عمران خان اٹک جیل میں عمران خان کے سال میں ہے۔ دو چیزیں آپ نے دیکھ ہی لی ہوں گی، بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ پہلی بار انہیں موقع ملا ہے قرآن مجید پڑھنے کا، تفصیل کے ساتھ تفسیر پڑھنے کا۔ اصل میں ظاہر ہے قرآن مجید جب تک ترجمہ نہ پڑھا جائے، تفسیر نہ پڑھی جائے، ویسے ترجمہ بھی پڑھا جائے تو کہا یہ گیا ہے بَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ پہلی آیت پہ غور کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کہ بھائی یہ شرط ہے، گائیڈنس اگر چاہیے، قرآن مجید ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ کن کی رہنمائی کرتی ہے؟ جو غیب پر، یعنی جن چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے، اللہ کریم کو ہم نہیں دیکھتے، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، یوم آخرت کو کہ ہمیں پتہ نہیں، عالم بالا کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ان پہ ایمان لائے، نماز پڑھے، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرے دوسروں پر۔ ہم نے دیا ہے، کوئی نہیں کماتا نہیں ہے۔ بہت معمولی لوگ بہت آمدن رکھتے ہیں، بہت ذہین فتین لوگ جو ہیں، وہ یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر صاحب سے میں نے پوچھا تو میں ہکا بکا ہی رہ گیا، ان کی تنخواہ تھی 1,60,000 روپے۔ اور یہ عام جو ہے وی لاگ کرنے والے جو ہیں وہ 7, 8, 10 لاکھ روپے کماتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی قابلیت کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ نے قرآن کریم میں جس کو چاہتا ہوں گنا چونا رزق دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں زیادہ دیتا ہوں۔ وہ اللہ ہی اپنی حکمت جانتا ہے کہ بعض کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور کچھ آزمائے جاتے ہیں اس سے۔ اب یہ آپ غور کریں گے اور اہل علم سے پوچھیں گے، کچھ خود سمجھیں گے، لیکن یہ کہ رہنما کی ضرورت تو ہوتی ہے، استاد کے بغیر تو گزارے نہیں ہے۔ اہل علم جو ہیں واقعی جو ہے جو براڈر پرسپیکٹو میں سوچتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی جیل انتظامیہ سے شکایت نہیں ہے، سبزی انہیں کھانے کے لیے دی جا رہی ہے، دال دی جا رہی ہے، یہ جو کہا گیا ہے کہ دیسی مرغی بھی دی جاتی ہے اور کبھی مٹن بھی دیا جاتا ہے، یہ بات قابل یقین نہیں ہے۔ ایک 8 فٹ 9 فٹ کی تو کوٹھڑی ہے، 6.25 فٹ قد ہے جس آدمی کا، وہ اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ علی گیلانی کے ساتھ بھی اتنا برا سلوک تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کوٹھڑی میں تو رکھا جاتا تھا انہیں، اور دور دراز جیلوں میں رکھا جاتا تھا، مگر اس طرح کی کوٹھڑی نہیں تھی، مکھیاں اور مچھر اور وہ نہیں تھے، کیڑے نہیں تھے۔ ان کے لیے اچھا ہے دال سبزی کھانا، خان صاحب کے لیے اچھا ہے، اس لیے کہ یہ تو ٹھیک ہے وہ ورزش کرتے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں، کوٹھڑی میں بھی ورزش کی جا سکتی ہے۔ علی گیلانی کرتے تھے، 7 کلومیٹر پورا کرتے تھے، اتنی چھوٹی کوٹھڑی ویسے نہیں تھی، اس میں تو نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال واک کرنے کا وقت دیا جاتا۔ اس لیے اچھا ہے کہ ان کا اور ان کی ایک ہمشیرہ کا خود انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کولیسٹرول بڑھتا ہے۔ اب وہ دواؤں کا تو یقینی نہیں ہے، اور انہیں پتہ چلے گا تو روک بھی دیں گے۔ ہاں جی، حکومت کا حال تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ سائفر کا جو کیس ہے یہ اپنا ڈونلڈ لوک اور جنرل باجوہ کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انیشیٹ یہاں سے ہوا تھا، جو کچھ عمران خان کے خلاف ڈونلڈ لو نے کہا یہاں سے انیشیٹ ہوا تھا، ان کے بقول، عمران خان کے بقول۔ اور جنرل باجوہ تھے، کتنے اخبار میں شہادت دے چکے ہیں، جو چین کے خلاف بات کرتے رہتے تھے، چینیوں سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اور عربوں کے ساتھ خوش رہتے تھے، اور امریکیوں کے ساتھ تو خیر بہت ہی خوش رہتے تھے۔ اور ایک یہ بھی اطلاع ہے، ذمہ لوگ اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی کہ ادھر سے کوئی تھپکی ملے اور کچھ اور عرصہ مل جائے انہیں بادشاہت کے لیے۔ 9 مئی کا بھی یہی معاملہ ہے، اس کی تحقیقات ہو، ایسی تحقیقات جس میں سب کو اعتماد ہو کہ اس میں عمران خان تو جیل میں پڑے ہوئے تھے، تو وہ کیسے قصوروار ہیں، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، اٹھایا جانا چاہیے۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بھائی ایسی یعنی ہیروز کی تصاویر پہ حملہ کیا گیا، اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ کیا گیا، تو جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ سزا تو پائیں گے۔ تو سچائی تو کہیں لگتا ہے درمیان میں ہے۔
وہ اس طرح کی صورتحال میں جس میں ہم پھنس گئے ہیں. 3400 روپے آج سونا بڑھ گیا, 1800 گر گئی ہے اپنا پوائنٹ, اسٹاک ایکسچینج گر گیا, اور اندازہ یہ ہے, اور پٹرول 10 روپے مہنگا کیا جا رہا ہے, اور بتا دیا وزیر خزانہ نے کہ محترمہ نے کہ کمی نہیں ہو سکتی بجلی کے نرخوں میں, اور پٹرول اور بڑھے گا, بجلی اور بڑھے گی. 89 روپیز تک ہے بھائی. جو کہتے ہیں جی 65% جو ہیں وہ لوگ, ان پر زیادہ بوجھ نہیں پڑا. اچھا جناب, وہ 65% لوگ جو ہیں تو وہ بیچارے تو ایسے ہیں جو بجلی جلاتے ہی نہیں ڈر کے مارے. بجلی کنزیوم 35% لوگ ہی کرتے ہیں, اور انڈسٹری کرتی ہے. انڈسٹری, جب آپ انڈسٹری کی کاسٹ اتنی بڑھا دیں گے تو کیسے سروائیو کر گئے؟ عمران خان کے زمانے میں تو کاریگر نہیں مل رہے تھے ٹیکسٹائل کو, اور اب کتنی گری ہے پیداوار, اتنی گری ہے کہ کوئی آدمی وہ بیان کرتے ہوئے خوف آتا ہے. پھر چیک کیا ہے کہ بھئی واقعی ہے, پھر پتہ چلا کہ واقعی 54% ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اچھا, باقی بھی پیداوار گر رہی ہے. 80-90 ارب روپے یا 100 ارب روپے دے دیے میں نے اس کو ایم پی ایس کو. میں نے بھی صادقآباد سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے, ان سے پوچھا رہی عمران خان کی تحصیل ہے تو بھائی سڑکیں کیسے بن رہی ہیں؟ سڑکیں کیسے بن رہی ہیں؟ جیسے بنتی ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ, اور روپیہ ضائع ہو رہا ہے. 80 ارب روپے دیتے نا اپنا کسانوں کاشتکاروں کو دیتے, انہیں دیتے تو فصل آنے پہ, اب چاول کی فصل آ رہی ہے, اس کے بعد گندم کی فصل آئے گی, اگر انٹرسٹ فری دے دیتے تو وہ اصل رقم تو واپس ملتی, جو انفلیشن کے نقطہ نظر سے کچھ اس میں سے پیسہ چلا جاتا. سڑکیں تو بنائی جا رہی ہیں کچھ لوگوں کو جتانے کے لیے, اور جیتیں گے نہیں. جیتیں گے کیسے؟ ادھر خبر یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے جلیل عباس جیلانی صاحب کو فون کیا, بر وقت الیکشن, منصفانہ آزادانہ. یہ بڑا لطیفہ ہے, یعنی امریکی آزادانہ الیکشن چاہتے ہیں. ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں, آپ ملٹری ڈکٹیٹرز کے ساتھ تھے, آپ اس سازش میں شریک تھے, اور آپ آزادانہ منصفانہ الیکشن چاہتے ہیں, اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے فیبرری میں کرا دیں. کیسے کرا دیں گے؟ یہ کس کو چکمہ آپ دے رہے ہیں؟ اور پھر الیکشن کا تو مطلب ہی ایک ہے کہ 3/4 سیٹیں, میں کہہ رہا ہوں 3/4 سیٹیں عمران خان جیت جائے. تو ایک دوست نے کہا کہ صدر اعلان کرنے والے الیکشن کا. میں نے کہا اس خوش فہمی میں نہ پڑے, اور وہ اعلان کر بھی دے تو اس سے کیا ہوتا ہے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا. لیکن شہباز شریف تو کھلم کھلا چیف جسٹس کے خلاف بیان دے رہے, اس کو تو پکڑ کے بند کریں. بند کیا کریں گے؟ وہ چلا گیا, اس کو پہلے بھائی چلا گیا 50 روپے کے اسٹامپ پہ. اور اگر الیکشن نہیں کرانے ہیں تو یہ قوم شاید اس کو بھی گوارا کر لے. 2 سال 3 سال آپ نہیں کراتے اگر آپ اکانومی ٹھیک کر سکتے ہیں, مگر اکانومی اس افراتفری, اس بے یقینی میں کیسے ٹھیک ہوگی؟ کوئی بتائے. اس لیے کہ کرپشن رکتی ہے سزا کے خوف سے. 3-4% تو ریٹ ہے سزا کا مجرموں کے لیے, 60% قیدی بے گناہ ہے. اور سوئٹزرلینڈ میں 99% ہے, برطانیہ میں 95% ہے. یہ پولیس انصاف کرے گی؟ عدالتی نظام کی حالت کتنی خستہ ہے, کچھ کہنے کی بات نہیں ہے. تو خبریں اچھی تو بالکل نہیں ہیں, لیکن یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے دوسری طرف کہ بیگم عمران خان نے بشرا بی بی نے ملاقات کی قطر سے. میں اس خبر پر بالکل یقین نہیں کرتا. بات کرنی ہو تو وہ اس کے اور کرینے ہیں, وہ عمران خان صاحب بالکل جہاں تک میں انہیں سمجھتا ہوں نہیں کر سکتے بات. البتہ ایک چیز, قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ ہم نے جناب رسالت مآب پہ جو کچھ نازل کیا اس میں حکمت کا بھی ہے. حکمت نازل کی, حکمت فرمایا جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا. بے حکمتی کے ساتھ معاملات نہیں ہو سکتے. اتنی تلخی فضا میں بھر گئی ہے, اتنی تلخی, اور سبھی اس کے ذمہ دار ہیں, اور اتنی لوٹ مار ہے, اور اتنی کرپشن ہے, اور اتنا برا حال ہے. اور ہر روز جب آپ پہاڑ کی چوٹی سے برف کا گولا گرتا ہے تو رکتا کہیں نہیں ہے. یہ ڈالر کہاں جا کے رکے گا؟ کہا جا رہا ہے جی محمد بن سلیمان آئیں گے, اچانک وہ آ رہے ہیں. بھائی وہ کیا کریں گے؟ آپ فائنینشیل ڈسپلن, جو افغانستان ڈالر جا رہا ہے, ایران ڈالر جا رہا ہے, وہ محمد بن سلیمان تو نہیں روکیں گے نا. وہ جج دلاور صاحب نے کس طرح فیصلہ دیا, ہائی کورٹ کو اس پہ اعتراض ہے, سپریم کورٹ کو اس پہ اعتراض ہے,
اور اب جو نیا جج لگایا جا رہا ہے سائفر کے لیے، سائفر کیا ہے جی؟ جب اس کو کیبنٹ نے منظور کر دیا، اجازت دے دی اس کو عام کرنے کے لیے، اور دھمکی دی گئی اس کو یعنی تسلیم کیا سیکورٹی کمیٹی نے کہ دھمکی دی گئی ہے، مداخلت کی گئی ہے، تو مداخلت دھمکی سے بھی بدتر ہے۔ اور اس میں اپوزیشن لیڈر بھی ایک اجلاس میں موجود تھے۔ مقدمات تو کوئی نہیں مانے گا، 186 جو سارے، اگر کوئی صحیح بھی ہو، صحیح ہو سکتے ہیں 2-4، کوئی نہیں مانے گا۔ یہ برہمی سے، اشتعال سے، ایک دوسرے کو پامال کرنے کے جذبے سے نہیں چیزیں ٹھیک ہو سکتی، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں حکمت کے ساتھ، ورنہ یہ مہنگائی کا طوفان اتنا بڑھے گا کہ قحط تک نوبت جائے گی۔ اس وقت بھی مڈل کلاس بہت تیزی کے ساتھ تحلیل ہو رہی ہے، اور عمران خان کے ووٹ بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ یہی نہیں میں کہہ رہا کہ ان کا موقف ہر چیز میں درست ہے۔ پھر یہ ہے اس ساری صورتحال میں یہ نہیں ہم پہ مسلط کیے جائیں گے نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا میرے تو اب بھی یہی رائے ہے کہ الیکشن اول تو ہو نہیں سکتے، ہوں تو اتنی بڑی دھاندلی کرنی پڑے گی۔ آپ نکالے پارٹی کو پابندی لگائیں گے، کیسے لگائیں گے پابندی؟ پابندی آپ لگائیں گے؟ آج بھی شیخ مجیب الرحمان کی حکومت ہے وہاں پہ، ان کے بیٹی میں بار بار یہ سارے پوائنٹس اجاگر کرتا ہوں۔ کوئی خدا کے لیے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں someone should cry halt۔ اور جو آدمی یہ بات کرتا ہے یعنی نہایت اعتدال کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو سیاچین میں لڑنے والوں پہ تو تنقید نہ کرو، خدا کے بندو جنہوں نے قربانیاں دی، 7,000 فوجی شہید ہوئے۔ مجھے 64 یاد ہے، مولانا عبدالستار خان نیازی نے یوم حمید نظامی پہ ایک جملہ کہا تھا، میں وہ دہراتا ہوں، بات لمبی ہو جاتی ہے، ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں مختصر ہو۔ ایوب خان، انسانوں کا نطق بند نہ کرو ورنہ خدا تمہارا نطق بند کر دے گا۔ جو سلوک کسی کے ساتھ کیا جائے گا وہی سلوک اس کے ساتھ ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جو کوئی کسی کے لیے گڑک ہوتا ہے اس میں گرتا ہے۔ عمران خان صاحب سے بھی ہم کہتے رہے کہ بھئی آپ کا کام نہیں ہے احتساب کرنا، احتساب کرنا عدالتوں کا کام ہے، ایسی یعنی اینٹی کرپشن والوں کا کام ہے، ایف آئی اے کا کام ہے، اور وہ بھی اس طرح کے جانبداری سے وہ کام نہ لیں۔ لیکن اب ایسی ناانصافی، اور پھر یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ اس کی حمایت کی جائے۔ نہیں حمایت کریں گے آپ کو کچل ڈالیں گے۔ کتنوں کو کچل ڈالیں گے؟ کتنوں کا لہو چاہیے؟ اے ارض وطن، ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر اے جانے جہاں اپنے اس شاخ سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے۔ کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں۔